بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث کی وجہ سے جنگ جمل کے موقع پر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہیں دیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں میدان میں نہیں آئے، تلوار نہیں نکالی۔ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزے نے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا تبصرہ کیا اور کیا انداز اختیار کیا، پہلے آپ وہ سن لیں۔ اچھا، اب میرے بھائیو چھٹی حدیث، تھرڈ لاسٹ آج کی، صحیح بخاری سے، وہ بھی یہ بھی بخاری سے، اور بخار چڑھ جائے کسی نو کنزیکٹیو تیسری حدیث بخاری سے 4425۔ اچھا، اور یہ واقعی بخار چڑھانے والی حدیث ہے۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بڑا نفع پہنچا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف، لیکن پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ میں کہتا ہوں یہ تھے صحیح اہل حدیث اور اہل سنت، یہ تھے صحیح اہل حدیث اور اہل سنت، یہ تھے صحیح اہل حدیث اور اہل سنت۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث سے استدلال کیا وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4425 میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا معاملہ کسی عورت کے سپرد کر دے۔ اس حدیث کی وجہ سے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط کی اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اصحاب جمل کے ساتھ نہیں گئے اور لڑائی میں شرکت نہیں کی۔ اہل سنت تو کسی پر بھی فتویٰ نہیں لگاتے، نہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، نہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر، نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ان تینوں جماعتوں میں سے کسی پر بھی فتویٰ نہیں لگاتے، بلکہ سب کا احترام کرتے ہیں، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، صحابیت کی وجہ سے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کے حضرات مخلص تھے، سب نے اپنے اپنے طور پر صحیح سوچا تھا۔ لیکن سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کا اجتہاد چونکہ یہاں مرزے کی خواہش کے مطابق تھا، اس لیے مرزے نے بڑے تعریفی انداز میں سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ لیکن جو ہی سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کا اجتہاد اور ایک حدیث سے استدلال مرزے کی خواہش کے خلاف سامنے آیا تو مرزے نے وہاں کس انداز میں تبصرہ کیا اور سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو کس انداز سے رد کیا اور کتنا بھونڈا انداز اختیار کیا، وہ بھی آپ سن لیں۔ اچھا، انہوں نے بھی یہ کیا کہ وہ 7083 نمبر حدیث جو بخاری میں آتی ہے نا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں، اس کی وہ شرح لکھتے ہیں، اور یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ ایک تابعی جو ہیں وہ حضرت علی کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ابو بکرہ صحابی انہیں روکتے ہیں کہ بھئی میں نے رسول اللہ سے سنا تھا جب ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں، اور پھر ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جو قتل ہو جائے وہ کیوں جہنمی ہے، قاتل تو جہنمی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مقتول نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، وہ بھائی کامیاب ہو گیا، لہذا دونوں ہی جہنم میں۔ اس حدیث کو استغفر اللہ واتوب الیہ حضرت ابو بکرہ نے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ کے اوپر فٹ کر کے اس میں سے کیا رزلٹ نکالا کہ دونوں جہنمی ہیں، تو غلطی لگ گئی ان کو۔ انجینئر ہوتے ان کے ساتھ ہوتا ہے انجینئر ابو بکرہ، تو یہ رافضی کہہ دیتے، لیکن وہ انجینئر نہیں تھے نا، سمپل صحابی تھے، وہ ابو بکرہ کہہ دیا۔ اب یہ اتنی خطرناک بات تھی، اور یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ان کا فتویٰ پھینکنے والا ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ان کا فتویٰ پھینکنے والا ہے، اور یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ان کا فتویٰ پھینکنے والا ہے۔ ناظرین، ہم نے تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیے، دونوں جگہ ایک ہی صحابی کا اجتہاد ہے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن جو اجتہاد مرزے کی خواہش کے مطابق تھا وہاں مرزے نے اتنی تعریف کی سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جی وہ صحیح اہل حدیث، صحیح اہل سنت تھے، اور بخاری کا نام لے کر کہا کہ جی اس کو سن کر کسی کو بخار ہو جائے تو وہ اپنا علاج کروائے، یہ وہ۔ یہ بھی روایت بخاری میں ہے جو دوسری ویڈیو میں مرزے نے پیش کی۔ یہاں مرزے نے یہ نہیں کہا کہ بخاری کا نام سن کر جس کو بخار ہو جائے وہ اپنا علاج کروائے، بلکہ یہاں استغفر اللہ پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا فتویٰ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ایک جگہ ان کا اجتہاد مرزے کی خواہش کے مطابق تھا اور دوسری جگہ ان کا اجتہاد مرزے کی خواہش کے خلاف تھا۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ نہ مرزے کو بخاری سے غرض ہے، نہ
مرزے کو کسی صحابی سے غرض ہے، بس مرزے کی خواہش پوری ہونی چاہیے، پھر بخاری بھی اچھی لگتی ہے، صحابی کا فتویٰ اور اجتہاد بھی اچھا لگتا ہے۔ جو ہی مرزے کی خواہش پر زد پڑتی ہے تو وہ بخاری بھی اچھی نہیں لگتی اور اسی صحابی کا اجتہاد بھی اچھا نہیں لگتا، بلکہ بھونڈا انداز اختیار کرتے ہوئے مرزا کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے، نعوذ باللہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فتویٰ مرزے کی خواہش کے خلاف تھا، ایک تو مرزے نے یہ الفاظ بولے کہ ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے، اور دوسرا وہاں مرزے نے یہ کہا کہ جی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رزلٹ نکالا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو کس طرح غلط رنگ دے رہا ہے، حالانکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، نعوذ باللہ، ایسی بات انہوں نے نہیں کی۔ وہ صرف ایک حدیث کے پیش نظر انہوں نے اپنے لیے ایک احتیاط کا راستہ اختیار کیا، جس طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دینے کے موقع پر انہوں نے ایک حدیث کے پیش نظر احتیاط کا راستہ اختیار کیا اپنے لیے، کسی پر انہوں نے فتویٰ نہیں لگایا۔ اسی طرح یہاں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دے کر انہوں نے احتیاط کا راستہ اختیار کیا، کسی پر فتویٰ نہیں لگایا، کسی کو نعوذ باللہ جہنمی کہنا مقصود نہیں تھا ان کا، لیکن مرزے نے ان کی بات کو غلط رنگ دے کر اور اس طرح ان کا فتویٰ رد کیا اتنے بھونڈے انداز میں کہ جی ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ جبکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دینے کے موقع پر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث کو بنیاد بنایا، وہ حدیث اس موقع پر آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی جب کسریٰ کے لوگوں نے، کافروں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنایا تھا، تو وہ حدیث سامنے رکھ کر انہوں نے احتیاط کی اپنے لیے۔ اب نعوذ باللہ وہاں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسریٰ کی ملکہ والی جو حدیث تھی کافرہ عورت کے متعلق جو حضور نے بیان فرمایا تھا وہ فٹ کر دی امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر۔ اس قسم کے ہم جملے نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کا مقصد امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر فتویٰ لگانا نہیں تھا، بلکہ اپنے لیے انہوں نے احتیاط کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ہاں البتہ مرزا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں بھی مرزے نے غلط رنگ دیا، لیکن یہاں ان کے فتوے کو رد نہیں کیا، بلکہ اپنی تائید میں ان کی بات کو غلط رنگ دیا کہ جی وہ جو کافروں کے متعلق حضور علیہ السلام کی بات تھی وہ یہاں فٹ کر دی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر۔ اور یہ بات کر کے مرزے نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کا یہ فتویٰ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے، نہیں، کیونکہ یہاں مرزے کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ آگے چل، آگے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف، لیکن جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث نے نفع پہنچایا اور میں ایسا کام کرنے سے رک گیا۔ اب ذرا صحابی کے الفاظ آپ نے سننے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے خود یہ بات سن رکھی ہے کہ جو قوم اپنی امارت، اپنی حکومت، اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کسریٰ کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو حضرت عمر کے دور میں جس کو شکست ہوئی اور پرشین امپائر گری قادسیہ کے اندر سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں، اس وقت وہی عورت حکمران تھی۔ تو جب وہ حکمران بنی تو نبی علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا یہ قوم کبھی فلاں نہیں پائے گی، انہوں نے اپنی امارت ایک عورت کے سپرد کر دی ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ عورت تو یہود و نصارہ بھی نہیں، آتش پرست، آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، کافر تھے، اور صحابی وہ کافروں والی آتش پرستوں والی حدیث فٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے اوپر۔ دیکھا آپ نے؟ ہاں، ان کو میں ہی جواب دے سکتا ہوں۔ ہوں تو گل کتنے گئی کہ جی وہ کافراں والیاں گلاں مسلمانوں تے نہیں لگ سکدیاں۔ جی ناظرین، وہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے فتوے کو مرزے نے کہا ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔
ان کا جب اجتہاد مرزے کی خواہش کے مطابق تھا تو مرزے نے کتنی اہمیت کے ساتھ بیان بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی آتش پرست عورت والی حدیث انہوں نے فٹ کر دی امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر، اور یہ بات ذکر کر کے مرزے نے یہاں تردید نہیں کی بلکہ اس کو اپنی تائید میں بیان کیا۔ اور وہاں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دینے کی بنیاد جس حدیث کو بنایا، اس میں الفاظ تھے کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں، تو وہاں مرزے نے کیا انداز اختیار کیا کہ جی دونوں کو جہنمی بنا دیا جی۔ اب وہ حدیث جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے رکھی تو وہاں مرزے کا یہ انداز تھا کہ جی دونوں کو جہنمی بنا دیا، لیکن یہاں مرزا اپنی تائید میں یہ بات کر رہا ہے کہ جی آتش پرست عورت والی حدیث فٹ کر دی، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحیح کیا اور اس فتوے کی تائید کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ صحیح اہل سنت صحیح اہل حدیث تھے۔ ایک ہی صحابی کا اجتہاد مرزے کی خواہش کے مطابق تھا تو بہت اچھا تھا، مرزے کی خواہش کے خلاف تھا تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہو گیا نعوذ باللہ۔ جبکہ اہل سنت دونوں صورتوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں۔ جس صحابی نے جو اجتہاد کیا ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی صحابی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ پھر حیران کن بات یہ ہے کہ ایک صحابی کا اجتہاد مرزے کی خواہش کے خلاف ہے تو وہاں مرزے کے الفاظ ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل، اور اسرائیل کے متعلق جو مرزے نے بیان دیا وہاں اس کو اخلاقیات یاد آ گئے کہ جی اسرائیل کے جھنڈے کو گاڑی کے نیچے روندنا یہ درست نہیں ہے، اخلاق کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگرچہ وہ آپ کے دشمن ہیں لیکن آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا، نہ حق کسی کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بھی ہم نے اپنے معاملات کو سوشل میڈیا میں یا پروٹیسٹ میں ایک پازیٹیو انداز میں لے کے چلنا ہے۔ میں تو یہ جو پتلے جلانا، اسی طریقے سے زمین کے اوپر کسی ملک کے جھنڈے کو ڈال کے اس کے اوپر کانٹے پھیرنا یا گاڑیاں چڑھانا، یہ کوئی علمی طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں اس کا کیا امیج آتا ہے کسی کے سامنے؟ آپ علمی طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ ایک طرف تو مرزے کا اتنا تقویٰ کہ یہودیوں کے جھنڈے پر کانٹا پھیرنا یا اس کے اوپر گاڑی چڑھانا یہ مرزے کو پسند نہیں، اور دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ اور اجتہاد کے متعلق اس قسم کی زبان کے جی ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ اور پھر اسی صحابی کا اجتہاد جب مرزے کی خواہش کے مطابق تھا تو اس وقت تبصرہ یہ تھا کہ جی صحیح اہل سنت وہ صحیح اہل حدیث تھے۔ یہ کون سا دین ہے جو مرزا لوگوں کو سکھا رہا ہے؟